بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آگے آنے والا ہے رمضان، تو رمضان کی تھوڑی سی تیاری کرنی ہے، اور تیاری ایسی کرنی ہے کہ رمضان کی جو اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات آنے ہیں وہ آپ کے دل تک پہنچ جائیں۔ تو اس کے لیے دل کو خالی کرنا ہوگا آپ کو۔ دل کو آپ نے کرنا ہے خالی، بغض سے خالی کرنا ہے، نفرت سے خالی کرنا ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں جو کچھ حسد ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، اس کو آپ نے خالی کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کی جو ہے نا صفائی کرنی ہے آپ نے۔ کیونکہ دل کی جو صفائی ہے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حج کرنے والے بہت ہیں، عمرہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی بے حساب، عبادتیں کرنے والے بھی بے حساب، سخاوت کرنے والے بھی بے حساب، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بھی بے حساب آپ کو ملیں گے۔ لیکن اپنا دل صاف کرنے والا لاکھوں میں کوئی آپ کو ایک ملے گا جو اپنے دل کو صاف کرے گا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے دل کو صاف کرنا۔ کسی کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہوگی تو اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت، حسد، بدلے کا جو مقام ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے نا وہ تڑپتا رہے گا، آپ کو جو ہے نا وہ پریشان کرتا رہے گا۔ تو وہ جو چیز ہے نا وہ ختم کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ جب آپ نفرت کی، اس کے بدلے کا جو سوچا ہے اس کو آپ جب دل سے نکالیں گے تو آپ کا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دل کی صفائی ہم لوگوں نے خود کرنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، علم کا مہینہ ہے، اس میں علم آتا ہے، برکت آتی ہے، اللہ کی بے حساب رحمتیں آتی ہیں۔ تو جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو ان کو جگہ مل جائے گی، جگہ ملے گی تو اللہ کی طرف سے رحمتیں، اس کا جو انعامات وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بہت ہی عبادت گزار صحابہ ہیں۔ صحابہ کی محفل میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین ایک شخص جیسے اندر داخل ہوا تو سرکار نے کہا یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر اسی دروازے سے داخل ہوا تو پھر انہوں نے کہا یہ جنتی ہے۔ جب تیسرے دن پھر داخل ہوا تو پھر انہوں نے کہا یہ شخص جنتی ہے۔ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کی عبادت ایسی تھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک دن میں ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ ان کی شادی ہو گئی، اب وہ دلہن کے کمرے میں گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انہوں نے جانماز بچھائی، نفل شروع کر دی۔ ان کی بیوی دیکھتی رہی، کچھ وقت دیکھتی رہی، اچھے وقت تھے، علم والے وقت تھے، اچھے وقت تھے۔ تو دلہن نے کیا کیا، وہ بھی جانماز اٹھائی، ان کے پیچھے بچھائی اور وہ بھی نفلوں پہ شروع ہو گئی۔ پوری رات دونوں نفل پڑھتے رہے، اور صبح جب اٹھے تو ان کے جو والد صاحب تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا دلہن سے کہ بیٹا کیسی گزری رات؟ بولا جی سبحان اللہ، آپ کا جو بچہ ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے، آپ کا بچہ بڑا عبادت گزار ہے۔
پوری رات نفلیں پڑھتا رہا ہے، اور میں بھی ساتھ نفلیں پڑھتی رہی ہوں اس کے. اس نے یعنی کہ شکایت بھی کر دی اس لفظ میں کہ رات بھر وہ نفلیں پڑھتے رہے، لیکن ان کو غصہ تو بہت آیا. وہ اپنے بیٹے کو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، لیکن وہ چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے پاس گئے، ان کو جا کے شکایت لگائی کہ جی میرے بیٹی کی شادی ہوئی ہے، تو یہ پوری رات جو ہے نا نفلوں میں اس نے گزاری ہے. تو انہوں نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. تو جب وہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. ایک ماہ میں آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، اور ایک ہفتے کے اندر آپ نے ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے اندر تو یا رسول اللہ بہت طاقت ہے، تو مجھے کچھ پڑھائیں تاکہ میں زیادہ پڑھ سکوں. تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کرو کہ مہینے میں 10 دن روزے رکھ لو. انہوں نے کہا نہیں سرکار، میرے میں اور بھی زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ مطلب روزے رکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے پھر کہا چلو ٹھیک ہے، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ آپ نے نہیں رکھنا، اور 3 دن کے اندر آپ نے ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنی ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جب وہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا ہوگا، لکھا ہوا تو نہیں تھا کہیں بھی، لیکن میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ جی میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، مجھے تو جنت کی بشارت نہیں ملی، ان کو جنت کی سرکار نے بشارت دی ہے، کچھ تو عمل ان کا ہوگا. وہ کیا کرتے ہیں جی، رات کو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی میرے تو گھر والوں سے تھوڑی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو مجھے رات کو رہنے کی جگہ دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ رہ جائیں. وہ رات کو ان کے گھر رک کے اور سو گئے. جیسے ہی لیٹے تو سر پہ منہ پہ چادر رکھ کے تو اس میں سے ایک سوراخ بنا کے وہ دیکھنے لگے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ رات بھر کیا کریں گے، یا رات بھر قیام کریں گے، پوری رات رکوع میں رہیں گے، یا پوری رات سجدے میں رہیں گے، میں دیکھوں یہ عمل کیا کرتے ہیں. وہ بس منہ سوراخ کر کے منہ کے چادر کے اندر سے وہ دیکھتے رہے. تو وہ بزرگ نے بستر اپنا بچھایا، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھا اور سو گئے. پوری رات وہ دیکھتے رہے اب اٹھیں گے اب اٹھیں گے، لیکن وہ صبح کی اذان ہوئی، اٹھے، اپنی نماز پڑھی. انہوں نے کہا یار اس بندے نے تو کوئی عبادت ہی نہیں کی رات بھر، چلو کل دیکھیں گے. دوسرے دن رات کو آئے، پھر اسی طرح انہوں نے چادر اوڑھ کے اس چادر میں سے سوراخ بنا کے اس میں سے وہ دیکھتے رہے کہ یہ اب کون سی عبادت کریں گے. تو انہوں نے پھر وہی کیا، بستر اپنا بچھایا اور سونے کی دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت واحیا، اور سو گئے. صبح پھر اذان کے وقت اٹھے اور اپنی صبح کی نماز پڑھی. انہوں نے کہا یار آج بھی انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، سوئے رہے، چلو ایک رات اور دیکھ لیتا ہوں. انہوں نے جب تیسری رات آئے ان کے پاس، اسی طرح لیٹے اور اسی طرح منہ کے اوپر چادر رکھ کے اس چادر میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ بنا کے اس سوراخ سے ان کو دیکھتے رہے کہ یہ آج دیکھتا ہوں کہ آج یہ کون سی عبادت کریں گے. انہوں نے تیسری رات بھی وہی کیا، آرام سے بستر بچھایا، اپنی سونے کی دعا پڑھی اور سو گئے. صبح اذان کے وقت اٹھے، کوئی عبادت نہیں کی تھی، کچھ نہیں کی تھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا جاتے جاتے کہ جی میں تو اپنے گھر والوں سے ناراض نہیں ہوں، نہ میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جنتی ہیں، 3 دن تک آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ لیکن میں نے تو 3 دن دیکھا ہے آپ تو خوب رات بھر سوئے خراٹے مار رہے ہیں، آپ نے تو کوئی عبادت نہیں کی۔ لیکن میرے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جنت اور یہ آپ کا سونا، یہ میرے کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بزرگ کہ بیٹا جو تو نے دیکھا ہے میں تو یہی کرتا ہوں، اور تو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ چلے گئے اسی سوچ میں آگے، گھر سے نکل کے آگے جانے لگے۔ پھر ان کو آواز دی، بولے آؤ ادھر آ جاؤ۔ واپس آئے، بولا بیٹا تیرے کو بات بتاؤں راز کی، جس لیے تو آیا تھا وہ سن کے ہی چلا جا اب۔ بولا جی بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں روزانہ سونے سے پہلے تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو میں صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو میں جھاڑو لگا کے دھوڑ مٹی کچرا ہر چیز سے پاک کر کے پھر سوتا ہوں۔ اور کسی کو اللہ پاک بہت دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، میں اس پہ حسد نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو دی اور زیادہ عطا کر۔ کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہے تو میں اس کو بھی معاف کر کے سوتا ہوں۔ کسی کے لیے میں بغض نہیں رکھتا، کسی کے لیے میں نے حسد نہیں کیا، کسی کی میں برائی نہیں کرتا۔ اور میری جو بھی کوئی برائی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے میرے لیے برا سوچتا ہے، تو میں اس کو رات کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ میرا تو بس ایک یہی عمل ہے، اور اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور یہ عمل ہر کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہی انسان کرے گا جو ان چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے تو ابھی کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، بھائی مجھے معاف کر دو، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص پھر نظر آیا، لیکن آپ کے دل میں پھر اس کے لیے کچھ نفرت ہوگی، یار اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، یا کسی نے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ آپ کے دل میں دوبارہ وہ چیز جاگے گی۔ جب دوبارہ جاگ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، آپ نے دل کو صاف نہیں کیا۔ اگر آپ کا دل صاف ہوتا تو آپ کے دل میں یہ چیز رہتی ہی نہیں نا۔ جب دل کے اندر کوئی چیز ہوگی تو وہی باہر نکلے گی نا، وہی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اس لیے اپنے دل کو ایسا صاف کریں کہ کوئی کچھ بھی بولے آپ اس کو ایسا معاف کریں کہ دوبارہ آپ کے دل سے اس کے لیے نفرت نہ نکلے، برائی نہ نکلے۔ جب بھی ملے تو آپ کو وہ بات یاد ہی نہ رہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، تو پھر سمجھ لو کہ آپ کا دل صاف ہو رہا ہے اس شخص سے۔ اسی طرح کسی کو مالدار دیکھو، پیسے والا دیکھو، کسی کے لیے کوئی ایسی چیز اس کی دیکھو، اس کے لیے آپ حسد نہ کرو کہ میرے پاس بھی یہ ہوتی، اس کو اتنا مل گیا، اس کے پاس کیا ہے، کیسے مل گیا، یہ چوری کرتا ہوگا، یہ فلاں کرتا ہوگا، آرام سے کمایا اس نے۔ تو جب یہ چیز آپ سوچو گے تو بھی آپ کا دل صاف نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی ختم کرو۔ اس شخص کو اللہ نے دیا ہے تو آپ یہ سوچو کہ اللہ نے دیا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسا انسان ہے، میرا ہی بھائی ہے وہ بھی، تو وہ خوش ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے لیے اچھے لفظ استعمال کرو۔ اپنے دل میں یہ مت لاؤ کہ اس کو اتنا مل گیا میرے کو نہیں ملا، تیرے کو بھی مل جائے گا۔ تم ہی اپنے دل کو صاف کر، اپنے رب سے مانگ۔ جب تو اپنے رب سے مانگے گا، دل میں تیرے جگہ بنی ہوئی ہوگی تو اللہ پاک تیری ضرور سنے گا۔ دل میں جگہ بناؤ، اپنے دل کو جو یہ چیزیں ان کو نکالو، اندر سے دل خالی ہو، تاکہ اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہو جائے، اور جو اللہ کی طرف سے انعامات رمضان کے یا جس طرح کی بھی تم عبادت کرتے ہو اس کے انعامات آپ کے دل میں آ جائیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو آپ کے اوپر، اور پاک محمد آل محمد کی محبت آپ کے دل میں آ جائے۔ اور ان کے لیے محبت جو ہے وہ درود پاک سے آئے گی زیادہ۔ آپ جتنا درود پاک
دو جہاں رحمت للعالمین پہ بھیجیں گے، اتنی ہی زیادہ ان کی محبت آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی، اور اتنی ہی محبت ان کے اللہ پاک سے آنا شروع ہو جائے گی آپ کے دل میں۔ جتنا آپ دل کو صاف کریں گے اتنی محبت بڑھے گی، اتنا اللہ کا علم آپ کے دل میں آئے گا، اتنے آپ کے درجات بھی بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا دل صاف ہے۔ آپ جو بھی عبادت کرو گے وہ قبول ہوتی جائے گی۔ اور درود پاک ایک واحد چیز ہے کہ آپ پڑھو گے وہ قبول ہوگی، نہ قبول ہونے کا تو یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا درود پاک کا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ کو نہیں پتہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ نے حج کیا، آپ کو نہیں پتہ یہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، آپ کو اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ آپ جس حال میں بھی پڑھیں گے یہ قبول ہوتا ہے۔ یہ درود پاک ایک ایسی دوا ہے کہ یہ ہر جہاں بھی پڑھیں گے ہر وقت قبول ہوتی ہے، جب بھی پڑھو گے یہ قبول ہوگی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آپ درود پاک پڑھو، اس کے ساتھ دعائیں بھی کرو، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور آپ کے روزے بھی قبول ہو جائیں گے، آپ کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ بس عبادت آپ نے تھوڑی کرو، صاف کرو، ستھری کرو، صاف دل سے کرو، وہ آپ کی قبول ہو جائے۔ ہبڑ دبڑ سے آپ 1000 نفل بھی پڑھ لیں تو وہ اٹھنا بیٹھنا اوپر نیچے ہی ہو رہے ہیں۔ آپ اچھے طریقے سے 2 رکعت بھی پڑھ لیں، اگر وہ آپ کی 2 رکعت بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو 1000 کے برابر ہو جائے گی۔ لیکن اچھے طریقے سے وضو کریں، اچھے طریقے سے نماز کا اہتمام کریں، صحیح طریقے سے کریں، تو آپ کی دعا نماز قبول ہو جائے گی۔ اور درود شریف جتنا ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگیاں بھی آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اس سے آپ کا دل جو ہے نا وہ دلے گا بھی، دل کی بھی صفائی ہو جائے گی۔ اس سے آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ کو فضول چیزوں کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ درود پاک پڑھتے رہیں گے، نفرت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اب درود پاک پڑھیں گے تو گناہوں سے بچتے جائیں گے، آپ کے دل میں یہ چیزیں جائیں گی نہیں۔ جب جائیں گی نہیں تو بارگاہ الہی میں آپ مقبول ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان ہو جائیں گے، اچھے بندے بن جائیں گے، اور آپ کی دعاؤں کو اللہ سنے گا، قبول کرے گا۔ تو درود پاک جتنا ہو سکا پڑھیں۔ اب رمضان شروع ہوگا تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے سب سے زیادہ، جتنا بھی ہو سکے آرام سے پڑھو۔ روز کا 1 سپارہ جو ہے وہ پڑھو، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، طریقے سے پڑھو، لفظ کا اوپر نیچے نہ ہو، زیر زبر اوپر نیچے نہ ہو، بالکل ایک طریقے سے آپ پڑھو گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے تو اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا۔ آپ اگر اسپیڈ میں پڑھو گے، اس اسپیڈ میں جلدی پڑھنے میں زیر زبر شاد مد کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھو، کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو تو غلط سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سمجھو اس چیز کو پھر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ کو پڑھو، سمجھو یہ لفظ کیا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ایسا کرو گے آپ کے لیے بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے میں آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور آپ کے دلوں سے نفرت، بغض، بے ایمانی، فراڈ، منافقت، ہر چیز کو اللہ نکال دے، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت بھر دے، اور آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کو نیک بنا دے، عبادت گزار بنا دے، جیسا اللہ چاہتا ہے ہم سب کو ویسا بنا دے، اور آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک کھل کر روزی رزق عطا کرے، اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔